مرنے والا جو ہے وہ ریکارڈ یافتہ بھی ہے، اور ساتھ ہی پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نے مارا وہ بھی منشیات کا عادی ہے، اور منشیات کی تقسیم کے اوپر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور تیز دھار آرے سے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو لاہور میں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر منشیات کا استعمال کرنے والے لوگوں کا جھرمٹ ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ ویڈیو بھی بن جاتی ہے کہ ان کو فروخت کرنے والے لوگ بھی، جو سپلائر ان کے ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ ہی آتے ہیں، اس میں بعض دفعہ کچھ لوگ یونیفارم میں بھی ملبوس ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ کیا واقعی یہ جرائم کرتے ہیں اور جرائم کرنے کے بعد منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں؟ شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اسپیسیفک انسیڈنٹ، یہ بتاتا ہے کہ جرائم کی نرسریاں پولیس کی سرپرستی میں لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب کے اندر کیسے فلورش کر رہی ہیں۔ اس کیس کے مختلف پہلو ہیں۔ اس کے اندر جہاں آپریشن ونگ کی کارکردگی آپ کو نظر آتی ہے، اور دوسری طرف آپ کو انویسٹیگیشن والوں کی بھی کارکردگی کا پول کھل جاتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اچھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو بندہ مارتا ہے ایک تو وہ قتل کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو مرتا ہے وہ مقتول ہے، اس کے اوپر بھی کیسز ہیں، تو ظاہری بات ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ انویسٹیگیشن کے ادوار سے گزرا ہے۔ آپریشن ونگ بھی ہے، پھر آپ کے خفیہ اداروں کی جو ہے ان کی بھی جو آپ سمجھے کارکردگی کا پول کھلتا ہے کہ وہ لاہور کے اندر اس طرح کھلے عام جو ہے جرائم کی نرسریاں بیسکلی یہ کرائم کے اڈے ہیں، یہاں جرم بھی پنپتا ہے اور جرائم پیشہ افراد بھی بنتے ہیں، اور یہ بڑے خوفناک کے اڈے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ایک جو ذمہ داری ہے یہ محکمہ بھی اس میں آتا ہے، جیسے نارکوٹکس بھی ان کے ذمہ ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو نرسری ہیں اس وقت آپ نے خود اپنے انٹرو میں بھی کہا اور مجھ سے سوال بھی کیا کہ بتایا کہ جناب یہ بڑے پیمانے پہ لاہور میں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منشیات کے اڈے چل رہے ہیں تو یہ پولیس کی تعاون، پولیس کی سرپرستی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی منشیات کا اڈا، خاص طور پر اس طرح کے جہاں پر یہ بیٹھ کے پیتے ہیں، یہ کسی تھانے کی مرضی کے بغیر یا ایس ایچ او کی مرضی یا بیٹ وا کا جو افسر ہوتا ہے اس کی نظر سے گزرے بغیر ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ منشیات جو ہوتی ہے بڑے منظم طریقے سے آتی ہے، ان تک ساری بات ہے کہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو سپلائی ہو رہی ہے۔ اور اس میں پچھلے دنوں ایک موو چلی تھی، سینئر پولیس افسرز کا یہ موقف تھا کہ جناب اس کے لیے بیسکلی ان کو ہم پکڑ بھی لیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو جب تک ہم ریہیبلیٹیٹ نہ کریں۔ اور سی ایم صاحبانی اس حوالے سے کوئی پلان بھی دیا، اور اس کے محسن نقوی صاحب نے کوئی بھی دیا، جب محسن نقوی صاحب تھے اس دور کی بھی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو جو اصل نقطہ اس میں یہ ہے کہ یہ 100 بندہ اگر بیٹھا منشیات پی رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمدردی کا بھی مستحق ہے، اس لیے کہ اس کو منشیات لگی ہے، اس کو واقعی علاج کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے ریہیبلیٹیٹ کریں، اور پاکستان میں ایسے کوئی سینٹر ہی نہیں ہے کہ ریہیبلیٹیٹ کریں، پولیس والے ان کو کہاں لے کر جائیں؟ اچھا پھر خود آپ نے بتا دیا کہ جب یہ نشہ کرتے ہیں تو پھر پولیس والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا علاج اور یہ ان کو منشیات دینا اگر تھانے میں ہے، پھر سب سے بڑا انہیں خوف ہوتا ہے کہ یہ مر نہ جائے، مر جائے گا تو یہ کیس آپ پر پڑ جائے گا۔ اچھا وہ بھی خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سپلائی لائن ہے آپ کی منشیات کی، پوری ایک چین چل رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں جو لاہور میں منشیات بیچتے ہیں، اور خاص طور پر جو علاقے ہیں میں آپ کو خود بتا دیتا ہوں، آپ یہ لاہور ہوٹل سے شروع ہو جائیں، پھر اچھرے والی نہر ہے، نہر کے آپ دائیں میں پہلے تو بہت زیادہ تھا، اب تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اگر بہت سارے علاقے ہیں جیسے مغل پورہ آپ نے بتایا، اور باقی وہ سیب ہیونز ہیں سب جگہوں پر جہاں آج بھی ان کو وہ سپلائی ہوتی ہے۔ تو نقطہ اس میں یہ ہے کہ بیسکلی یہ تھانے کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، اگر آپ ان لوگوں کو ریہیبلیٹ کر بھی دیں گے، 100 کو کریں گے 100 اور آ جائیں گے، کیونکہ ان کو منشیات مل رہی ہے۔ اصل میں اس سپلائی چین کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سابقہ جو آئی جی صاحب ہیں عثمان انور صاحب، ان کے دور میں لاہور میں ایک ڈی ایس پی لگے ہوئے تھے جو اس وقت آپ سمجھے سی آئی اے کے نارکوٹکس کو ہی دیکھ رہے تھے، ہیڈ تھے، ٹھیک ہے، شولڈر پروموشن پہ ہے، تو انسپیکٹر تھے لیکن ان کو ڈی ایس پی بنایا گیا تھا۔ پھر اینٹی نارکوٹکس فورس نے جو ہے ایک آپریشن کیا تھا جہاں پر ان کے اور ان کے ساتھیوں سے نہ صرف اربوں روپے نکلے تھے بلکہ یہ پتہ چلا کہ یہ ڈرونز کے ذریعے انڈیا میں منشیات سپلائی کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ پولیس کے محکمے کے اندر ہی ایسی کالی بھیڑیں موجود، اچھا وہ آزاد ہیں آج کل، میں تو بلکہ ان کو تصویروں میں دیکھ رہا ہوں اور بہت سارے میڈیا پرسنز کے ساتھ بھی دیکھتا ہوں، تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار اچھا ان پہ ماضی کے اندر بھی اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں۔ تو سوال یہاں یہ ہے کہ آپ کی ایسے آدمی کو وہ کیا کہتے ہیں کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں،
تو جو لوگ اس کیسز میں پولیس ریکارڈ کے مطابق برسوں سے ملوث ہیں، بار بار ان کو نکالا بھی جاتا ہے پولیس کو، پھر وہ آ جاتے ہیں واپس، ٹھیک ہے.